زرگام خان کے عقیدت کو بازو سے کھینچ کا پاس کر کے دوپٹہ سر پر دینے باقی دن نے زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو زرگام خان کے ہونٹ پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ مرنے والوں کو صرف مٹی قبول کرتی ہے سمندر نہیں۔ زرگام خان کے جلتے لہجے پر عقیدت کے دل میں چبھتی ہوئی، تمہارے نام سے منسوب ہو مجھے مٹی یا کنارے کے حوالے مت کرنا، اپنی گہرائیوں میں کہیں چھپا لینا، سمندر میں بہت سے راز دفن ہوتے ہیں، تم بھی مجھے ایک راز سمجھ کر خود میں کہیں دفن کر لینا، اپنے کندھوں کے گرد چادر لپیٹتے زرگام خان کے ہاتھوں کو تھامتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے دل میں تیز سی اٹھی، سنجیدہ نظروں سے عقیدت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اپنے خشک پٹے ہونٹ پر زبان پھیر کر انہیں تڑ کیا۔ سر جھٹ کر عقیدت کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے کر دروازہ کھول کر باہر قدم رکھے۔ زرگام خان کے ہاتھ کی پرتابش گرفت میں اپنے ہاتھ کو قید دیکھ عقیدت کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی، دل عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہا تھا، گلے میں آنسو کا گولا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ عقیدت کو شاہ حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر بھیج کر زرگام بے خیالی میں نہ جانے کتنی دیر شاہ حویلی کو دیکھتا رہا۔ تمہارے نام سے منسوب مجھے مٹی یا کنارے کے حوالے مت کرنا، اپنی گہرائیوں میں کہیں چھپا لینا، سمندر میں بہت سے راز دفن ہوتے، تم بھی مجھے ایک راز سمجھ کر خود میں کہیں دفن کر لینا۔ عقیدت کے الفاظ کانوں میں گونجے تو زرگام خان کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اگر یہ الفاظ کسی جھوٹ کا حصہ تھے تب بھی زرگام خان کی روح تک تڑپ گئی تھی، جس سے ماننے سے بہت انکاری ہو رہا تھا۔ بری طرح اپنے لب کچلتے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تم میں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے آ کر مانگ لینا، اگر کبھی میں حویلی نہ ہوئی تو میری ملازمت سے کہنا کہ میں نے تمہیں پیسے دینے کے لیے بولا تھا، وہ تمہیں دے دے گی، مگر بیوقوفوں کی طرح پڑھائی چھوڑ کر مت بیٹھ جانا سلوا۔ میں نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر 17 سالہ ہما کو پکڑاتے ہوئے کہا تو اس نے تشکر آمیز نظروں سے سلوا شاہ کو دیکھا۔ گاؤں میں ہدایت شاہ کے کہنے پر بہرام نے اسکول تعمیر کروایا تھا جہاں انٹر تک تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ بہرام شاہ کا ارادہ اس تعلیمی نظام کو وسیع کرنے کا تھا کہ گاؤں کے بچوں کو گریجویشن کے لیے گاؤں سے باہر نہ جانا پڑے۔ گاؤں میں موجود اسکول میں حوریہ اور سلوا ٹیچنگ بھی کرتی تھی۔ حویلی میں کوئی کام تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، ہر کام کے لیے 10 تو ملازم تھے، اس لیے وہ سارا دن فضول بیٹھنے کے بجائے اسکول آ جاتی تھی۔ ہما نے سلوا کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس نے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، مگر حالی حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آج اسکول میں بریک ٹائم سلوا کو ہما کی بہن لکھی۔ ہما کے بارے میں استفسار کرنے بعد جب اسے پتہ چلا کہ وہ پیسوں کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لے پا رہی تو چھٹی بعد ہما سے ملنے گھر آ گئی۔ بہت شکریہ ابھی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آگے پڑھنا میرا۔ ابھی ہم اپنی بات مکمل کرتے کہ سلوا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، احسان نہیں کیا میں نے، اسے ادھار سمجھو، جب پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ گی تو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاشنا جو اس تعلیم سے محروم ہے، اور پھر انہیں اتنا سہارا دے دینا کہ وہ زمین سے اٹھ کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، ان میں اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ کر لو تو سمجھ لینا میرا ادھار اتار دیا تم نے، اب مجھے چلنا چاہیے، ماں جی انتظار کر رہی ہوں گی۔ سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ایک مسکراتی نظر ہما پر ڈال کر تیز تیز قدم لیتے اس کے گھر سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر اس چھوٹی گلی میں نگاہ دوڑائی جس میں اس وقت کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گاؤں کی سبھی گلیاں کافی کھلی تھیں، مگر یہ گلی سب کی نسبت کافی تنگ تھی اور گلی کے دونوں اطراف میں 2 نالیاں تھیں، اسی وجہ سے ڈرائیور گاڑی یہاں نہیں لا سکا۔ اپنی میرون چادر کو کندھوں پر ٹھیک کر کے دوپٹے کو ماتھے تک سرکایا، سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی دائیں جانب بڑھی کہ ایک دم ہی کسی چٹان سی چیز سے سر ٹکرایا تو سلوا کو دن میں اپنی آنکھوں کے آگے تارے نظر آ گئے۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ کسی کی مضبوط بازو نے سلوا کو اپنی گرفت میں سختی سے تھما۔ ارمغان خان جو اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے بعد ٹھیک سے باؤلنگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کٹ لگا کر ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہزل ہانی آنکھوں میں سن گلاسز لگائے مختلف گلیوں سے ہوتا، یہ ارمغان خان کی سوچ تھی کہ کسی کو مارنے کے بعد اس کا غصہ اسی طرح گلی گلی میں گھوم کر حویلی جانے تک ہی پہلے تک ہی ٹھنڈا ہوتا تھا، اور اپنی اسی سوچ پر عمل کرتے وہ اب گھومتے تیسری گلی میں آ چکا تھا۔ مگر اصل بات سے تو زرگام ہی واقف تھا، یہ چکر غصہ کم کرنے کے لیے نہیں، حویلی شکایت پہنچانے کی وجہ سے لگائے جاتے تھے، کیونکہ ان گلیوں میں
گھوم کر حویلی پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور 1 گھنٹہ ارمغان خان بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ تبھی سامنے سے آتی سلوا شاہ ارمغان خان سے ٹکرائی، جس پر ارمغان خان نے ہڑبڑا کر پیچھے کو گرتی سلوا کو بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بسم اللہ خان صدقے، یہ شہزادی کہاں سے راستہ بٹکستان کی باہوں میں آسمائی ہے؟ چوخ لہجے میں اپنے حصار میں سختی سے آنکھیں میچے کھڑی سلوا شاہ کو دیکھا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ خود کو محفوظ پا کر سلوا شاہ نے سکون کی سانس لی، مگر اپنے چہرے کے بے حد نزدیک آگ سے تپش لیے سانسوں اور گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی کو سن پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سلوا کی آنکھیں کھولنے پر ارمغان خان کی آنکھوں سے زوردار تصادم ہوا۔ گیرے گہری آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی، کھڑی ستواں ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن جگمگا رہی تھی، گلابی بڑے بڑے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ نارنجی دوپٹے کے حالے میں دمکتے خوبصورت چہرے پر سورج کی کرنیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بنا پلک جھپکائے محمیت سے سلوا شاہ کے نکوش کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا ارمغان خان سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ چھوڑیے ہان میرا بازو، چھوڑیے ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ کب سے اس شخص کی سخت گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ تو بے حس و حرکت ٹکی باندھے سلوا شاہ کے خوبصورت چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ سلوا نے ایک نظر بت بنے ارمغان خان کو دیکھا اور ایک نظر ارد گرد دیکھ کسی کو وہاں موجود نہ پا کر آگے کو جھک کر پوری شدت سے اپنے دانت ارمغان خان کے دائیں بازو میں گاڑ دیے۔ تکلیف کی چیز سے ارمغان خان کے گرد چھایا فسوحِ طلسم ٹوٹا ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سلوا شاہ نہیں دی۔ سامنے سے ہوتی نظر اپنے بازو پر آئی تو آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ سلوا شاہ پوری شدت سے ارمغان خان کے بازو میں اپنی دانت گاڑنے میں مصروف تھی۔ دیکھو شہزادی، یہ مت کرو، کھسکا ہوا بندہ ہوں، اس بات کو اپنے انداز میں لے گیا تو پھر تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی۔ تم پہلی ہی ملاقات میں ایسی پیار بڑی نشانیاں دو گی تو پھر مجھ پر فرض ہو جائے گا زندگی بھر ان نشانیوں کو اپنے انداز میں تمہیں واپس لوٹانا۔ ہون کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہوئی حیرت کی زیادتی سے بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس نمونہ نما انسان کو دیکھا۔ پیچھے ہٹی، مجھے گزرنا ہے۔ اپنے غصے پر حتی المکان ضبط کر کے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ارمغان خان اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے۔ گزر جائیے شہزادی، یہ گاؤں بھی آپ کا اور یہ بندہ بھی آج سے آپ کا، شوخ لہجے میں کہتے آخر میں منہ میں ہڑبڑا کر کہا تو سلوا شاہ کی ہونہار نظروں کو دیکھ اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ جائیے، مگر کوشش کر کے آئندہ اس وقت ان تنگ گلیوں میں نہ آئے، آپ کی اور میری بلائی اسی میں ہے۔ راستے سے ہٹیے، سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا نے ناسمجھی سے ارمغان خان کے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کا قدم آگے بڑھا۔ یہ راستہ اسکول سے ہو کر ان گلیوں سے گزرتا تھا اور بہت سے آوارہ لڑکے لڑکیوں کے اسکول سے چھٹی کے وقت یہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہر آتی جاتی لڑکی کو تانگ کرتے تھے، جس پر ارمغان خان کافی بار ان کی کٹ بھی لگا چکا تھا۔ حتیٰ کہ بہرام شاہ نے اسکول کے باہر گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے اور اسکول کے رولز میں شامل کیا گیا تھا جب تک بچی کو اس کی والدہ یا والد یا پھر اس کا بھائی لینے نہ آئے اسے واپس جانے نہ دیا جائے۔ مگر پھر بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی لڑکی کو کے لیے واپس آنا پڑتا تو یہ لڑکی اسے تانگ کرتے، اس لیے ارمغان خان نے سلوا شاہ کو سیانہ بانے سے روکا۔ ارمغان خان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا فاصلے دور جاتے سلوا شاہ کے پیچھے آ رہا تھا، مگر سلوا شاہ کو حویلی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ یہ خوریا نہیں، مطلب یہ بہرام شاہ کی بہن سلوا شاہ ہے۔ دو جی، سالے صاحب تو میرا قیمہ بنا دیں گے۔ قیمے سے یاد آیا، چپلی کباب کھائے کافی دن ہو گئے ہیں، شکر ہے بھی دل سینے میں ہی ہے، اس شہزادی کے قدموں میں نہیں رکھ دیا ورنہ معاملہ بگڑ جاتا۔ کندھے اچکا کر سر جھٹکتے قدم واپسی کی جانب بڑھائے، مگر ہر اٹھتے قدم پر ارمغان خان کے دل سینے میں سر پٹ رہا تھا، روح میں بے چینی سی گل گئی تھی۔ یہ دل نہ سے ارمغان خان خود کو وہیں کہیں بہت پیچھے سلوا شاہ کے آگے ہار آیا تھا۔ پاگل شخص، اور میں نے بھی کیسے جنگلیوں کی طرح سے کاٹ دیا، کہیں زیادہ گہرا زخم نہ ہو۔ مگر وہاں تھا، خدا کرے وہاں حویلی سے نہ ہو، پہلے والوں کی نیا تو پار لگ نہیں رہی، کہیں میری بھی۔ اف یا میرے اللہ، میں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے مسلسل خود سے باتیں کرتے اپنی ہی سوچ پر خود کو ملامت کرتے کہ نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر ارمغان خان تو کہیں بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اتنی دور جہاں نہ سلوا شاہ کی نظر جا سکتی تھی، نہ ہی سوچ، دل پر عجیب سے کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ نظریں مایوسی سے پلٹ کر اپنے ہاتھوں پر آن ٹھہری، اپنے وجود سے اٹھتی ڈارک پرفیوم کی محصور کن خوشبو کو محسوس کر کے
سلوا شاہ کے ہونٹ پر سودہ سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مجھے یقین ہے وہ خان حویلی سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ خان حویلی سے ہوتا تو یہاں ان تنگ گلیوں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ان امیر زادے خانوں کی شان کے خلاف ہوگا نا۔ اپنی سوچوں میں تانے بانے بنتی وہ یہ بھول گئی تھی، وہ بھی تو اپنی شان کے خلاف جا کر ان گلیوں میں کئی بار آتی تھی۔ نہ صرف گلیوں میں ان کچے گھروں میں بھی تو جاتی رہتی، تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ شاہ حویلی کے لوگوں کے علاوہ گاؤں والوں کے لیے تو وہ بہت رحم دل تھے۔ ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ آنکھیں میں ان کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تو آنکھوں کے پردے پر پٹھانی نقوش والا ارمغان خان کا چہرہ لہرا گیا۔ وہ شوخی اور شرارت کے چمن کی کچھ سنجیدہ سی ہزل ہنی آنکھیں باری لہجے میں مٹھاس سی تاثیر ایجاد کر کے سلوا کا دل بے ساختہ دھڑکا تو پر سے آنکھیں کھول دی۔ کم بخت خان نہیں، کوئی جادوگر ہی تھا۔ کوئی مرد بھلا اتنا پیارا ہو سکتا ہے اور پھر اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس، مجھے یقین ہے وہ غصے میں بھی بولتا ہوگا تب بھی اس کے الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہوں گے۔ کم بخت جب پشتو بولے گا تو جان ہی لے لے گا۔ اپنی سوچ پاخودی مسکراتے آنکھیں دوبارہ سے مون لی، مگر اب کہیں بھی ارمغان خان نہیں تھا۔ بند آنکھوں کے آگے فقط اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس شادی کے لیے راضی ہوں ماں، آپ خان حویلی پیغام بھجوا دے کہ وہ آ کر تار ہی لے جائیں۔ عقیدت کے سادہ سے لہجے میں کہنے پر حلیمہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ انہیں تو لگا تھا کہ عقیدت کو منانا کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، مگر اس نے تو کوئی بھی بحث کیے بنا ہاں کر دی تھی۔ عقیدت کی یہ بات اب حلیمہ بیگم کو بری طرح کھلی تھی۔ کیا مقصد ہے تمہارا اس ہاں کے پیچھے؟ عقیدت، مجھے سچ سے بتاؤ، تم کیا سوچ کر اتنی جلدی مان گئی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم نے کچھ بھی فضول سوچا میں جان لے لوں گی تمہاری۔ حلیمہ بیگم کے غصے پر لہجے میں عقیدت ان کے قریب بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا ماں، میں سچ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ آپ بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیں اور جا کر شادی کی تیاریاں کریں۔ اپنے لمبے گھنے گولڈن بال میں برش پھرتے سادہ لہجے میں جواب دیا تو حلیمہ بیگم نے گھور کر اپنی اس باغی اولاد کو دیکھا۔ تم زرگام خان یعنی اپنے شوہر کے مقابلے آنا چاہتی ہو؟ اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی شرم حیا ہے عقیدت کے نہیں؟ اب تم اپنے شوہر سے لڑو گی؟ میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ پہلے تمہاری بے اجازت کی وجہ سے تمہیں ملک سے باہر بھیجا، پھر تم نے بنا کسی کی اجازت لیے اپنا پروفیشن چوز کر لیا جس کے بارے میں تمہیں ٹی وی کے اسکرین پر دیکھ پتہ چلتا ہے، اور اب تم شادی کے لیے اتنی آسانی سے مان گئی جیسے تم انتظار میں تھی کہ میں بات کروں اور تم اپنی رضامندی کا بتاؤ۔ حلیمہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر عقیدت کے قریب آتے اس کے ہاتھ سے برش چھینے کے انداز میں لیتے ہوئے چلا کر کہا تو عقیدت نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ زرگام خان سے میں تعلق توڑ بھی لوں مگر اس کا حوالہ ہمیشہ میرے نام سے جڑا رہے گا۔ تعلق ٹوٹ جائے گا مگر حوالہ مرنے کے بعد بھی میری چاند نہیں چھوڑے گا۔ لوگ مجھے زرگام خان کی پہلی بیوی امن کوہا کے نام سے ہی یاد رکھیں گے۔ میں زرگام کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے شادی کر بھی لوں گی مگر یہ حوالہ سائی کی طرح میرا پیچھا کرتا رہے گا کہ میرا پہلا نکاح زرگام خان سے ہوا تھا۔ زرگام خان سے رشتہ نبھانا میرے لیے آسان ہے مگر اس سے ٹوٹے رشتے کا حوالہ لے کر جینا کافی مشکل ہوگا۔ میں جی نہیں پاؤں گی، روز گٹ گٹ کر مرنے سے بہتر کہ میں زرگام خان سے شادی کر کے یا تو ایک ہی بار مر جاؤں یا پھر اس کا ساتھ مجھے ایک نئی زندگی دے دے۔ جب رسک لینا ہی ہے تو زرگام خان کو چھوڑ کر ہی کیوں لوں؟ یہ رسک اس کا ہاتھ تھام کر بھی تو لے سکتی ہوں۔ اگر زرگام خان سے تعلق توڑ کر بھی آگے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اجڑنے یا بسنے کے ڈر میں رہنا ہے تو پھر زرگام خان ہی کیوں نہیں؟ آپ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اولاد کسی وجہ سے نہ مانے تب نافرمان کے فتوے لگا دیتی ہیں، اگر بنا کوئی اعتراض کیے مان جائیں تو تب بھی بے یقینی لیے عدالت لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس وجہ سے انکار کر دیتی کہ وہ شخص میرے باپ کو قاتل سمجھتا ہے، میری بھائی کی جان کا دشمن ہے، تب آپ کی اسکرپٹ نصیحتوں اور نصیحت کے بعد کے لیکچر سے بڑی ہوتی۔ سنجیدہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے آخر میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم گہری نظروں سے عقیدت کے جھکے سر تو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اف، ان ماؤں کی آنکھوں میں نہ جانے کون سے ایکس رے مشین فٹ ہوتی ہے، اتنا تو بندہ سوچتا بھی نہیں جہاں تک یہ دماغ کا ایکس رے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ حد ہی ہو گئی، مجھے پورا یقین ہے میرا اتنا لمبا لیکچر بھی انہیں مطمئن نہیں کر سکا ہوگا۔ سر جھٹکتے کھلے دروازے کو دیکھا ہڑبڑاتے ہوئے کہا ایک ہی گاؤں میں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ میلوں کے فاصلے پر تھے۔ اتنے سال بعد بات کے شفقت بڑے ہاتھ کا لمس سر پر محسوس کر کے حلیمہ بیگم پھول پھول کر رو پڑی، جنہیں بامشکل چپ کروایا گیا تھا۔ شاہ حویلی کے لاؤنج میں ادارے کی صورت میں سیٹ کیے گئے صوفے پر
ایک جانب حلیمہ اور سمرینہ بیگم بیٹھی تھی، جن کے دائیں جانب سنگل صوفے پر بہرام شاہ نیلے رنگ کی شلوار کرتا میں سیاہ اجرے کے کندھوں پر پھیلائے ٹانگ پر ٹانگیں رکھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ولی خان کے ساتھ ارمغان خان سفید شلوار کرتا پہنے براؤن رنگی اجرے کندھوں پر پھیلائے دائیں ہاتھ میں موبائل تھاما ہے اور بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر کے بیٹھا تھا۔ خان حویلی سے ولی خان کے ساتھ کوئی اور نہیں آئی تھی۔ ان میں روایت تھا کہ رشتے کی پائی پاکی کرنے یا شادی کی تحقیق کرنے رکھنے گال کے بڑے مرد حضرات جاتے تھے۔ یہ رسم کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھی اور ولی خان کی موجودگی میں ابھی تک اس میں رد و بدل نہیں کیا گیا تھا، مگر رشتے طے ہونے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے ایک خاتون ساتھ آتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی مرد حضرات ہی جاتے۔ خاتون کا کام لڑکی پسند کرنا ہوتا تھا، باقی کے معاملات مرد ہی آپس میں دیکھتے تھے۔ ماضی کی ایجادیں جہاں خوشی کا باعث بنتی ہیں، وہیں بہت سے زخموں کو بھی ہرا کر دیتی ہے۔ جو بھی ہوا اس پر افسوس یا دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہم ماضی کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی جانے والے کو واپس لا سکتے ہیں۔ آج تک یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ شیر خان اور ہدایت شاہ کے درمیان ایسا بھی کیا ہوا کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے اس موڑ پہ آگے کے بائیوں جیسے یار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیر، جو اللہ کا منظور مرنے والے یہ راز بھی ساتھ ہی لے گئے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا بہت ہو گئی یہ دشمنی، اب یہ خون خرابہ بند کیا جائے۔ جتنا زرگام خان مجھے عزیز ہے، اس قدر ہی ہدایت شاہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا اور نواسہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے۔ اس لیے میں نے ان کے پاؤں سے نفرت اور دشمنی کی زنجیروں کو توڑ کر انہیں شادی جیسے پاک رشتے میں بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ رشتے مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب رہ کر ایک دوسرے کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو یہ رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب وقت ضائع کیے بغیر اس مہینے کی کوئی تاریخ ہمیں دو تاکہ ہم جلد از جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں۔ ولی خان کے باروبر ٹہرے لہجے میں کہی گئی بات پر سمرینہ بیگم اور حلیمہ بیگم کو چپ ہی لگی تھی۔ وہ جو دونوں سوچے بیٹھی تھی کہ وہ گیلے شکوے کریں گی، تھوڑا وقت مانگیں گی، مگر ولی خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ دونوں کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ آپ کی بات بجا ہے داجی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ میری بہنوں کو اس گھر میں وہی عزت مان دیا جائے گا جو خاندان کی دوسری بہو کو دیا جاتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دونوں وہاں خوش رہیں گی؟ زرگام خان جہاں آئس کا سلوک ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا، وہ دونوں میں سے یا ہدایت سے کسی بھی لڑائی کی بنا پر عقیدت اور حوریہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہمارے سر پر باپ نہیں ہے داجی، ورنہ یہ بات آپ سے کبھی نہ کرتا۔